جاہلیت میں قیادت کے مختلف عہدے۔ دراصل اس واقعہ کا بھی اہم تاریخی پس منظر ہے۔ عربوں میں اس وقت 5 اہم عہدے تھے اور ان خدمتوں کے حاملین کو بڑا معزز اور سردار قوم سمجھا جاتا تھا۔ اول، حجابت۔ جس شخص کو یہ عہدہ حاصل ہوتا تھا اسی کے پاس کعبہ مکرمہ کی کنجیاں ہوتی تھیں۔ دوسرے، سقایا، یعنی حجاج کو پانی پلانے کا نظم۔ ابتدا میں اس کے لیے زمزم سے کام لیا جاتا تھا، پھر بنو جرہم نے اس کو پاٹ دیا تو مکہ میں مختلف کنویں اسی مقصد کے لیے کھودے گئے، ان سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تیسرے، رفادہ، غریب اور نادار حاجیوں کے لیے لنگر خانہ کا قیام۔ اس مد میں تمام اہل مکہ اپنے مال کا کچھ حصہ دیا کرتے تھے۔ چوتھے، ندوہ، یعنی مشورہ گاہ۔ یہ جگہ اس کے قبضہ میں رہتی تھی جس کو یہ منصب حاصل ہوا ہو۔ پانچواں، لیوا، یعنی جنگی امور کی سربراہی۔ ابتداً ان 5 قسم کی خدمتوں کا شرف بنو جرہم کو حاصل تھا، پھر بنو بکر نے ان کے مظالم کی وجہ سے ان کو شہر بدر کر دیا اور خود ان سارے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی زمانہ میں بنو جرہم نے زمزم کو دفن کر کے یمن کی راہ لی، پھر حالات اور قوت کے لحاظ سے مختلف خاندانوں کو یہ شرف حاصل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں قصی بن کلاب کو ان خدمات کا موقع ملا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکا جب بنو خزاعہ اور بنو بکر کا مکہ سے اخراج کر دیا گیا۔ قصی بن کلاب نے یہ 5 امور اپنے چھوٹے بیٹے عبد الدار کو تفویض کر دیے اور عبد مناف کو ان سے محروم کر دیا، مگر عبد مناف کی اولاد کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور انہوں نے بزور قوت بنو عبد الدار سے ان کو چھیننا چاہا۔ یہ باہمی مخاصمت ایک زبردست لڑائی کا پیش خیمہ بننے والی تھی کہ بعض لوگوں نے مصالحت کرا دی۔ اس معاہدہ کے رو سے سقایا اور رفادہ کی خدمت بنو عبد مناف کو اور لواء، حجابت اور ندوہ بنو عبد الدار کے سپرد ہوا۔ پھر عبد مناف کے خاندان میں بالترتیب ہاشم بن عبد مناف، مطلب بن عبد مناف اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اس طرح زمزم کی کھدائی دراصل عبد المطلب ہی کا حق تھا اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے عہد سقایا میں زمزم کو، جو ایک طویل عرصہ سے بند پڑا تھا، کھود کر صاف کیا اور پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔